السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام میں اخلاق حسنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم تمام لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے، عمدہ اخلاق کی دعوت دیتا ہے۔ ہم سب کے قائد، ہم سب کے رہنما، ہم سب کے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی دولت سے تڑپتی ہوئی انسانیت کی غمخواری کی۔ اپنے ازلی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع روشن کی، آپسی تفریقہ بازی اور دائمی بغض و عداوت کی بیخ کنی کر کے الفت و محبت اور بھائی چارگی کے چشمے بہائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں قرآن کریم سورۃ القلم سورت نمبر 86 آیت نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں، آپ کے کریکٹر کو دیکھیں اور اپنی سیرت کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ اگر ایک انسان کا اخلاق عمدہ ہے، ایک انسان کا اخلاق اگر اچھا ہے، تو وہ انسان ایک روزہ دار کے ثواب کو پا سکتا ہے، ایک تہجد گزار کے ثواب کو پا سکتا ہے۔ اس تعلق سے حدیث موجود ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 4798 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار، ایک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے تہجد گزار کے ثواب کو پا لیتا ہے، قیام اللیل کے ثواب کو پا لیتا ہے، روزہ دار کے ثواب کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر اخلاق حسنہ کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔